بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تکریم شہداء کے موقع پر مفتی عبدالرحیم عرض کر رہا ہوں جامعۃ الرشید سے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو کیا مقام بخشا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے پارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ کہنا جائز نہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ اور چوتھے پارے میں یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يرزقون، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو۔ تو جن کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں، مردہ سمجھنا بھی جائز نہیں، ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہوں۔ تو 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا، اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یا ویسے ہی ان کا انتقال ہو جائے پہرا دیتے ہوئے، تو ان کا نامہ اعمال قیامت تک جاری رہتا ہے۔ ان کے گناہوں کا چیپٹر بند ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ مسلسل جاری رہتا ہے، اور قیامت تک ان کے تمام اعمال مسلسل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کو تاج پہنایا جائے گا، اور اتنا بڑا اور اتنا عظیم تاج ہوگا، وہ اس کا ایک ہیرا دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ اور شہید کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے، اور وہ اپنے خاندان اور فیملی کے 70 لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو اتنے بڑے فضائل کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم پر یہ لازم ہے کہ اپنے شہداء کو وہ تکریم دیں، وہ عزت دیں جو اللہ رسول نے ان کو دی ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں نے بھی شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا ہے، دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے اپنا ہی منہ کالا کیا ہے۔ ہمارے شہداء تو ہمارے ستارے ہیں، ہمارے چاند ہیں۔ چاند پر اگر کوئی تھوکتا ہے تو تھوک واپس اپنے منہ پر ہی آ کر گرتا ہے۔ شہداء کی جو عزت تکریم ہے، ان کو داغدار کرنا کسی بھی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ میں اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ، ان کے بیواؤں کے ساتھ، ان کے یتیم بچوں کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے جو شہیدوں کو عزت دی ہے، ہم اپنے شہداء کو وہ عزت دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، یوم تکریم شہداء کے موقع پہ پوری قوم کو ایسی تقریبات کرنی چاہیے، اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔